بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز ماں اور بہنوں اور ہر دل عزیز بچوں، آج یہ رات نہایت ہی مبارک باسعادت رات ہے کہ جس میں ہم دینی تعلیم، اسلامی تربیت سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہے ہیں۔ مبارک ہیں وہ طالبات جن لوگوں نے اس سال فراغت کی تعلیم حاصل کی اور فاطمۃ الزہرا سے فارغ التحصیل ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مستقبل روشن، تابناک، خوش اور ظاہر و باہر بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یہ بھنگیا میں آپ کا مدرسہ خواہ وہ بچوں کا ہے یا بچیوں کا ہے، اہل بھنگیا اور اس کے اطراف کے لوگ جو لوگ اس کو قائم کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس جہد کو، ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قبر میں ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو لوگ زندہ حیات سے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمر میں، رزق میں، آل و اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، کتاب و سنت کا گہوارہ بنائے، اور نوجوان بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت کا بہترین اور باوقار ادارہ بنائے۔ یہ دینی مدرسے، یہ دینی تعلیم گاہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی اسلام کے قلعہ ہیں۔ اگر ان مدرسوں کو مٹا دیا جائے، ان میں تالے لگا دیے جائیں، تو 10-20 سال 30 سال کے بعد کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں ہوگا، کفر و شرک، بت پرستی، قبر پرستی میں فرق کرنے والا کوئی نہ ہوگا، آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوگا، شادی بیاہ کرانے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا نہیں ہوگا، نمازوں میں پڑھا کیا جائے، سجدے میں، رکوع میں کون سے اذکار پڑھے جائیں، کوئی بتانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے جن علاقوں میں، جن گاؤں میں یہ مدرسے کسی بھی شکل میں قائم ہیں، مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، جامعات کی شکل میں، ان کو یہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام سمجھیے، اور اس کے لیے ہر قسم کا تعاون آپ پیش فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مدرسوں میں جو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، بڑوں کے ساتھ ادب، چھوٹوں کے ساتھ پیار، توحید، کتاب و سنت کی دعوت جو دی جاتی ہے، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق، خادموں کے حقوق، جو کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھائے جاتے ہیں، دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ آج کل تعلیم گاہیں پیسے ٹھگنے، لوٹنے کے ذریعہ بن چکی ہیں۔ یہ مدارس ہیں جو بے لوث آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ سے انہیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ نور ہے، یہ بجلی بلب ہے کہ آپ کے سماج کو روشن کی ہوئی۔ یہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ انہوں نے اسپین کا سفر کیا۔ اسپین اس وقت، اس زمانے میں اندلس نام تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکمرانی کی ہے، اور انہوں نے جا کر کے دیکھا، غرناطہ دیکھا، قرطبہ دیکھا، اشبیلیہ دیکھا، اور الحمرا دیکھا، سب قصور محلات دیکھے۔
اس کے بعد آ کر کے انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں سے کہ ان مکاتب کو، ان مدارس کو جس بھی حال میں ہیں چلنے دو، ان کو جاری رہنے دو۔ میں اپنی آنکھوں سے اندلس جا کر کے دیکھ کے آیا ہوں، وہ حالت دیکھ کے آیا ہوں کہ اگر میں آپ کو بیان کر دوں تو آپ سوچو گے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن مبالغہ نہیں ہے۔ اگر اس اسپین میں مدرسے ہوتے، تعلیم گاہیں ہوتی، جہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی، وہاں دین بالکل مٹ چکا ہے، صرف قصر کھڑے ہیں، محل کھڑے ہیں، نام ہے، وہ اسلام کا نام لیوا نہیں۔ تو اس ہندوستان، برد صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، یہ جہاں بھی ہیں یہ مدرسے ہیں جو اسلام کو زندہ رکھتے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، مدرسوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ناظم اعلیٰ صاحب سے یا کسی ذمہ دار سے یا کسی استاد سے، اس کو آج اتنا بڑھا چڑھا کے مت دیجیے کہ اس کو تالا لگانے کے در پہ آپ ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہندوستان میں ہی مدرسے ختم ہو گئے تو صرف لال قلعہ رہے گا، جامع مسجد کے مینار رہیں گے، تاج محل رہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ تو ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ سب سے پہلے جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا کی نازل ہوئی، سب سے معزز شخص وہ ہے اس معاشرے میں، اللہ اس کے رسول کے نزدیک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص قرآن سیکھے، دوسروں کو قرآن سکھائے۔ بورڈنگ اسکولوں سے آپ لوگ سیکھیں گے، ABCD سے سیکھیں گے، پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا، استنجا کیسے کرتے ہیں نہیں معلوم ہوگا، شادی بیاہ کی بات چھوڑ دو، آپ مسلمان کیسے زندگی گزارتے ہیں نہیں معلوم ہوگا، کلمہ بتانے والا کوئی نہیں معلوم ہوگا، شرک اور بدعت کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مدرسوں کے دست و بازو بنو، ان کے قائم کرنے میں جو کچھ تعاون ہو سکتا ہو تعاون کرو، اور یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے لاچار غریب ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روزی کا نظر نہیں کرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے اس روئے زمین پر جو بھی چیزیں جاندار ہیں، رہنے والی ہیں، سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اس لیے روزی کے تعلق سے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ تمام لوگ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں سب لوگ مبارکبادی کی مستحق ہیں، اور مزید اس میں آپ ترقی کروائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ اس کے معیار تعلیم کو بلند کریں، تربیت کے معیار کو بلند کریں، بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے نصاب تعلیم کا مراجعہ کریں، اور والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئیں، درندوں کی طرح پیش نہ آئیں، چھوٹی سی غلطی پر لاٹھی ڈنڈا سے مارنے لگتے ہیں، ہمیشہ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ پیار اور محبت والا تھا، ہمیشہ پیار اور محبت والا تھا، سختی والا طریقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اپنے نصاب تعلیم میں، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس مت پڑھائیے، میتھ مت پڑھائیے، انگلش مت پڑھائیے، نیپالی مت پڑھائیے، سب آپ عقیدہ پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، اس کے ساتھ جو ہمارے ملک کا نصاب تعلیم ہے اس کو ہی پڑھائیے۔ ہمارے بچے اتنے کمزور نہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، سب چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بیک وقت انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں، نیپالی بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی کمی نہیں ہے، بچہ کوئی کمزور پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، اپنے بچوں کو اپنے دل کا ٹکڑا سمجھیے، ان کی تربیت پر فوکس کیجیے۔ ماں سے گزارش ہے، ہم ان کے نیپال کے رہنے والے ہیں، یہاں پر غربت ہے، غریب ملکوں میں ہمارے ملک نیپال کا شمار ہوتا ہے، اس لیے سب
नौजवान लोग रोजगार की तलाश में बहुत दूर चले जाते हैं, गल्फ चले जाते हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहां चले जाते हैं। ये उनकी कुर्बानी है आपकी खुशियों के लिए। मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो, सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़े अच्छे हों, आपके जूते अच्छे हों, आपके लिए घर शानदार सा हो, आप ईद बकरा ईद में किसी चीज की महरूम ही नहीं। हालांकि उसी ईद के दिन, उसी बकरा ईद के दिन वो बाप जो हजारों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, वो तकिया रख के रोता है, कंबल के आगे अंदर आंखों से उसके आंसू जारी होते हैं, ईद नहीं मना पाता। उस कुर्बानी को समझो मेरी माँ और बहनों। पैसों को आप लोग ऐसे उड़ाती हो, रमजान जब आता है, ईद बकरीद आती है, तो लगता है पूरा बाजार मुसलमान औरतों से भरा हुआ है। अपने शौहरों की कदर करो, वो आपके रिज़्क़े हलाल के लिए दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, झाड़ू लगाता है, उनका होटल में प्लेट साफ करता है, गाड़ियां साफ करता है, ड्राइविंग करता है, और न जाने कौन काम करता है, और कफिल मालूम नहीं कौन काम करवाता है। इस कुर्बानी को आप याद रखो। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनके रिज़्क़ में, उनकी सेहत में बरकत फरमाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझको वो मिले 25-25, 30-30 साल बूढ़े हो गए, जवानी वही खत्म कर दी, घर में 2 साल के बाद आए, 30 साल के बाद 2 महीना रहे। इन कुर्बानियों को आप भूल नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, हमारे मुल्क में इतने वसाइल नहीं है कि इसी पर रोजी रोजगार कर सके, इसलिए विदेश चले जाते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप अपने ज़र्फ पर कपड़ों में, ज़र्फ पर अपने नकाब में, जेवरों में एक दूसरे पर फख्र मुबाहात की खातिर जो पैसे खर्च करती हो, क़यामत के दिन इन पैसों का हिसाब देना होगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स राई और निगहबान है। क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कि पैसे पाकर तुमने बच्चों पे कितना खर्च किया, उनकी तालीम पे कितनी खर्च की, उनकी तरबियत पे कितना टाइम लगाया। टाइम तो तरबियत लगाते नहीं है। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ, अपने बच्चों को सोने के चिम्मच से खिलाइए, सोने के लुक़्मा दीजिए, लेकिन निगाह उनके अखलाक पर, उनके किरदार पर, उनके गुफ्तार पर, उनके चालो चलन पर निगाह चीजें कितने रखिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं राह मुस्तकीम से हट तो नहीं रही, उसके अखलाक में कहीं कमी तो नहीं आ रही। बाप बेचारा दूर है, बंबई है, दिल्ली है, कतर है, सऊदी अरब है, कहाँ है। माँ की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। मेरी माँ और बहनों, अगर आपने इस जिम्मेदारी को नहीं सुना, इस चीज को नहीं सुना, घर में ईद के दिन बहुत ज्यादा सामान मत लाइए, लेकिन अपने बच्चों पे निगाह जरूर रखिए। कोताहियां माँ से होती है, माँ को हर चीज का इल्म होता है, लेकिन वही माँ छुपाती है, गलत बोलती है, पर्दा डालती है, और उसके बाद नतीजा खराब हो जाता है। और समाज में, माशरे में, गांव में बदनामी होती है पूरे उम्मत की, उस घर की, उस खानदान की, इसका कोई मदावा नहीं, कोई इलाज नहीं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल-मरअतु स्वालिहा बनिए। दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी इनामात अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? इसलिए अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु स्वालिहा। ये दुनिया तमाम की तमाम क्या है? साजो सामान है, आपके लिए इस्तेमाल की चीज है। और इस दुनिया की तमाम चीजों में सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अल-मरअतु स्वालिहा, नेक बीवी। अगर किसी को नेक बीवी नसीब हो गई तो जान लीजिए उसको दुनिया ही में जन्नत मिल गई। अगर किसी को खराब, झगड़ालू, चंचल, लड़ाका औरत मिल गई, ज़बान दराज, तो जान लीजिए उसकी दुनिया ही खराब है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दीजिए। जो फारिगात तालिबात हैं, उनसे ही मेरी गुजारिश है कि आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی سیرت ضرور پڑھی ہوں گی، اس سیرت کو غور کیجئے، بس میں مختصر کہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سب سے خوبصورت خاتون میں شمار ہوتا تھا، اور خوبصورت ہی نہیں، مالدار بھی تھی، بہت مال دولت والی تھی، تجار کے ساتھ ان کا مسابقہ ہوتا تھا، ہر کوئی جب وہ بیوہ بنی ہر کوئی چاہتا تھا، پیغام بھیجتا تھا خدیجہ مجھ سے نکاح کر لو، میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شوہر چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ یتیم تھے، ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں تھا، کمانے کو کچھ چیزیں نہیں تھی، دوسروں کی بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے چنا، ایک غریب شوہر چنا۔ لیکن کبھی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ میرا شوہر غریب ہے تو میں ان کے اوپر زبان چلاؤں۔ اگر آج ہم اپنی بیٹی کی شادی، اللہ نہ کرے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی، اپنی بٹیا رانی کی شادی کسی راجا کے گھر کروں، کوشش کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، اس کے بعد شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں الٹا سیدھا ہو گیا، اونچ نیچ ہو گیا، کہیں غریب لڑکا مل گیا یا غریب گھر مل گیا، تو بچیوں کو حضرت خدیجہ سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال اس کو کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، آپ جیسا چاہیں ویسا خرچ کریں۔ خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا، ظاہر ہے مشہور ہوں، میری بیوی ہے، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، حضرت زید بن حارثہ کو خرید کے دے دیا کہ آپ ان کو رکھیے، سامان وامان کے لیے بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت مساعد ہوتے ہیں، لانا لے جانا اٹھانا، حضرت زید بن ثابت کو دے دیا، زید بن حارثہ کو دے دیا۔ اور جب وحی نازل ہوئی، ایک مثالی خاتون، ایک مثالی عورت، ایک مثالی ماں کی مثال سنیے غور سنیے۔ غار حرا میں سب سے پہلے آپ پر جب وحی نازل ہوئی، اقرا بسم اللہ 5 آیتیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا یا زملونی زملونی، اے میری بیوی خدیجہ آپ اس کو چادر اڑا دیجیے۔ انہوں نے چادر اڑایا، چادر اڑانے کے بعد کہا کہ انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، ہلاک برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے خاتون نے کہا کرتا، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، بھائیوں غور سے سنو، انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اے میرے شوہر نامدار، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کیونکہ آپ تو اخلاق و کردار کے نمونہ ہیں، مکہ میں جتنے نوجوان سب سے اوپر ہیں، آپ ضیافت کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، جو لوگ پریشان میں مبتلا ہیں ان کو ان کی پریشانی آپ دور کرتے ہیں۔ بھلا ایسے شخص کو کوئی مار سکتا ہے، وہ ہلاک کر سکتا ہے، اس پر اتنا نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے بھائی ورقہ بن نوفل ہیں، ان کے پاس لے کے چلتی ہوں، ان کو تورات کا اور انجیل کا علم ہے، وہ بتائیں گے کچھ نہ۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ایسے نہیں صرف جہاز نہیں اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس لے کے گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کا میرا بھائی کیا کہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آپ نے کہا کہ آپ کی شان حضرت موسیٰ کی شان ہوگی، آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی، اگر میں زندہ رہا تو آپ کا لانصرک نسلا معذرہ، میں ایسی آپ کی مدد کروں گا، بہت مضبوط طریقے سے آپ کی حمایت کروں گا۔ یہ ہے ایک مثالی خاتون کا کردار کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، عیش میں ہو،
تنگی میں ہو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کمائی کم ہے تو اس کو گالی دو, اس کو حقیر جانو, اس کو پریشان کرو, دنیا بھر کے ناٹک کرو اور خلا اور طلاق کی بہت سارے مسائل آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں سیریل دیکھتی ہیں, ڈرامہ دیکھتی ہیں, فلمیں اور گانے چلتے ہیں, جس کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے یہ موبائل جو ہے یہ فتنہ بنا ہوا ہے. ہمارے بچے بچیاں سب اسی سے برباد ہوتی ہیں اور گھر میں گھس کر کے اس طرح ہمارے اخلاق کو خراب کرتی ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اپنے گھروں میں موبائل پر بھی نظر رکھو. یہ موبائل جہاں بہت سارے فوائد اس کے ہیں وہیں بہت سارے نقصانات ہیں, جس کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے, میاں بیوی سے تعلق ٹوٹ گیا, کتنے طلاق ہو گئے, کتنا خلا ہو گیا. اس لیے اس پر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ, آپ ذمہ دار ہیں. اسی طرح سے مدرسوں میں بچے داخلہ کے وقت یا اسکولوں میں داخلہ کے وقت پریشانیاں ہوتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو جنم درتا ہمارے یہاں بنتا ہے, جنم درتا میں نام چھوٹا سا پیارا سا نام رکھیے, پوچھ کے رکھیے. نام کتنا ایزی ہونا چاہیے, آسان ہونا چاہیے, ہر پہاڑی غیر پہاڑی سب لوگ لکھ سکیں. اتنا مشکل نام نہ رکھا جائے جس میں سے پریشانی ہوتی ہے لکھنے میں, اسپیلنگ میں. آج کل ڈیجیٹل نیپال ہو رہا ہے, اسپیلنگ غلط ہوتی ہے, کمپیوٹر لیتا نہیں ہے, اور مسلمانوں کے نام میں بڑی پریشانی ہے. آپ کے زمین کے کاغذات میں کچھ ہے, ناگفتہ میں کچھ ہے, اس میں کچھ ہے, تو اسپیلنگ کہیں غلطی ہے, اس کو سب ملا لیجیے, کیونکہ اب وہ سب نہیں چلنے والا, ہاتھ پاؤں نہیں چلتا ہے. اس لیے اس کی مدرسے کے ذمہ داران جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے نصاب تعلیم کو جدید ماحول کے پاس ڈھالیے. اس میں نیپال سرکار کے ساتھ مل کر کے آپ پیر سے پیر ملا کر جیسے کمرہ ملا کے چلیے. ہمارے شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے دوستوں نے ضرور کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ ہے, اس کی دلیل بتاؤں, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کہتے ہیں مولانا نیپالی پڑھاؤ, انگلش پڑھاؤ, میتھ پڑھاؤ, سائنس پڑھاؤ, اور حدیث بھی پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, تفسیر بھی پڑھاؤ, کتاب. کیوں؟ کیونکہ یہ ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے اور دیکھا جہاں یہودی آباد تھے, یہودیوں کی لینگویج, ان کی زبان کیا تھی؟ عبرانی تھی. تورات عبرانی زبان میں ہے. وہ لوگ بہت ساری چیزیں جھوٹ پھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے تورات کا حوالے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا, بخاری کی روایت ہے, کہا تم عبرانی زبان سیکھ لو, کیونکہ ان لوگوں سے, یہودیوں سے مجھے امر نہیں ہے, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دنوں کے اندر, صرف 2 ہفتے میں آپ نے عبرانی زبان سیکھ لی اور ماہر ہو گئے. لکھنا پڑھنا بولنا سب سیکھ. تو آج انگریزی زبان کی ضرورت ہے, نیپالی زبان کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی جائیں ہر جگہ نیپالی بولنا پڑتا ہے, تو ضروری ہے کہ نیپالی ہی بولیں. کہیں بھی جائیں گے اڈا میں آپ کو بولنا پڑے گا تو اپنی بات رکھ سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ نیپالی بولیں, انگریزی بولیں. اسی طرح سے غزوہ, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے, غزوہ طائف میں 2 صحابہ کرام تھے جو حاضر نہیں ہوئے تھے, غزوہ حنین اور غزوہ طائف. لکھتے ہیں لم یشہد الطائف ولا حنینا عروہ بن مسعود وغیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہما کانا بجرش یتعلمان الدباء والمجانیق. کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر تاریخ کی بہت مشہور کتاب ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ طائف میں, غزوہ حنین میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غائب تھے. کہاں تھے بھائی؟ کیا کر رہے تھے؟ جرش ایک مقام کا نام ہے, وہاں دباب یعنی اس کو کہتے ہیں, اس کو ٹینک, اس زمانے میں دوسرے طرح کا ہوتا تھا, ٹینک بنانا, اور منجنیق جس سے دیوار پہلے زمانے فصیل ہوتی تھی, شہروں میں دیواریں ہوتی تھی فصیل, اس کو توڑنے کے کام آتا تھا, پتھر پھینکتے تھے. منجنیق اور دباب بنانا وہ لوگ سیکھ رہے تھے. ظاہر ہے آج ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, انجینئروں کی ضرورت ہے, وکیلوں کی ضرورت ہے,
تجار کی ضرورت ہے، سب چیز کی ضرورت ہے، صبح کی ضرورت ہے، اور کیا نام ہے تمام چیز لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو سماج ایسے پورا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ صرف ایک چیز میں رہیں بقیہ چیزوں میں رہیں، جو سماج کی ضروریات کے سب میں رہیں، اور اس میں کوئی چیز کوئی بچہ پڑھ نہیں پاتا ہے، پڑھنے بہت تیز نہیں، اس کو ڈانٹنے ماری نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اور چیز صلاحیت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلوار بناتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی تھے، درزی کرتے تھے، کپڑا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول میں بلکہ سب سے پہلے رسول ہیں، وہ کشتی بناتے تھے، نجار کا کام، بڑھئی کے کام کرتے تھے، انہوں نے کشتی اپنے ہاتھ سے بنائی۔ تو اپنے بچوں کو ہنر بھی سکھائیے۔ ایک بچہ بہت بڑا اگر ٹیلر بن گیا، بہت بڑا بڑھئی بن گیا، بہت بڑا وہ بن گیا، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں صنعت و حرفت میں کوئی چیز کمی نہیں ہے، حرام چیز مت بتائیے۔ یہ انبیاء کرام کی میں نے مثال دی ہے، صحیح بخاری یا جتنی بھی حدیث کتابیں پڑھتے جائیے آپ، اس میں سب میں کتاب البیوع کے اندر یہ تمام مسائل مذکور ہیں۔ یہ پڑھائی جاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں اور بچوں کو استفادتے ہیں کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھو۔ آج میں کمپیوٹر کا دور ہے، میں جامعہ کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کمپیوٹر لیب بھی کھولیے، ہماری بچیاں کمپیوٹر بھی سیکھیں، ڈیزائننگ سیکھیں، کتاب لکھنا سیکھیں، کارڈ بنانا سیکھیں، شادی کارڈ، آئی کارڈ وغیرہ سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ یہاں پر لیڈیز ٹیچر رکھ سکتے ہیں، لیڈیز بول سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دستیاب۔ تو اس لیے تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ ہنر کی چیزیں بھی اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جب بچوں کو آپ مشغول رکھیں گے وہ موبائل نہیں کھیلے گا، جب بچہ خالی رہے گا موبائل کھیلے گا۔ آپ اس کو لگا دیجئے کہ آپ محنت سے پڑھیے بابو، اور آپ کا مستقبل اسی تعلیم میں ہے، اسی ہنر کے سیکھنے میں ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کی زندگی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح سے ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، ماں باپ، والدین، ابو، دادا اور چچا لوگ بچوں کا سختی بہت کرتے ہیں۔ اتنی سختی مت کیجیے، ان کو پیار محبت سے سمجھائیے۔ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، حضرت معاویہ ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں کسی نے چھینک دی، میں نے اس کے رحمت اللہ کہہ دیا، جانتے نہیں کہ نماز میں نہیں بولنا چاہیے۔ سب لوگ مجھے ٹرن کیا، اس کے ساتھ دیکھنے لگے، تو میں نے کہا کہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سب لوگوں نے ہاتھ مارا، میں چپ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا سبنی ولا شتمنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہ تو ڈانٹا، نہ تو مارا، نہ تو جھڑکا، نہ ہی پٹکارا، کچھ نہیں کہا، نہ ہی برا بھلا کا کچھ نہیں کہا، صرف نہ کہا ان هذه الصلاۃ ہی ذکر للہ تعالی و قراءۃ القرآن، یہ نماز میں اس میں بولنا نہیں چاہیے، ذکر اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، یہ ہے نماز۔ کہتے ہیں اس کے بعد ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں واللہ ما وجدت معلما خیرا قط، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر معلم میں نے کسی کو نہیں پایا۔ جو معلم ہے، مدرس ہے، معلمات ہیں، مدرسات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں جو تدریس کے پیشے سے جڑے ہوئے ہو، بچوں کو گالی گلوچ مت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم اور آپ کو کیا کرتے ہیں؟ نالائق، کمینہ، بدتمیز، بدماش، شیطان، چڑیل اور کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ یہ سب ڈانٹ ڈپٹ یہ صحیح نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ پیار سے، محبت سے ان کو سمجھائیے، اور یہ جو کمبخت، کمینہ، نالائق، گدھا، گدھی جو کہتے ہیں، یہ اسلوب خراب ہے۔ اور جو مدرسوں کے ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے اساتذہ پہ نگاہ رکھیں اور ان کی بھی تربیت اصلاح کریں، یہ نہیں مدرسے سے نکال دیں، ان کو بتائیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبوی طریقہ اپنائیے، پیار محبت والا طریقہ اپنائیے، سختی والا طریقہ
نہ اپنائیے. کیوں؟ سختی میں بچہ نفرت کرنے لگا، بھاگ جائے گا. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میرا ساتھی تھا، بہت اچھا تھا پڑھنے میں، اس کا نام طفیل. ایک استاد کا تعلیم کے اوپر اس کی شخصیت پر کیسے پڑتا، اس کا نام طفیل، بہت پیارا نام. طفل میں بچہ، طفیل مانے چھوٹا بچہ، اور اس صحابی کا نام تھا، کوئی مسئلہ نہیں، بہت پیارا نام. وہ استاد مکتب میں درجہ پانے پڑھتے تھے ہم لوگ، توفے، یعنی اس کو ہمیشہ توفے کہتے، توفے. بچہ پڑھنے میں اچھا تھا، بہت اچھا تھا. کہا یار علی روزانہ یہ ہم کو توفے کہتا ہے، میں فیل ہو کر ہی دکھاؤں. فیل ہو گیا، پڑھنا چھوڑ دیا اور چلا گیا. بتائیے گناہ ابھی تک میں یاد کر رہا ہوں. کسی نے بتایا نہیں، میرے ساتھ ابھی تک یاد کر رہا ہوں. استاد کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، اور اس تعلیم کے لیے، اس ساتھی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور اس کی علم میں، رزق میں برکت فرمائے. یہ بتائیے پڑھائی چھوڑانے والا، یہ مدرسے سے بھگانے والا، یہ تعلیم سے دخل گزارنے والا، اس میں کس کا رول ہے؟ آپ پوچھتا کس کا رول ہے؟ رول اس استاد کا ہے. کیوں تم نے نام ملا؟ ایک دن ہو گیا مزاق، 2 دن ہو گیا، پورا سال تم کہتے رہے. اور اس کے مقابلے میں سنیے کہ ایک مثال یہ دیتا ہوں، دوسری مثال اس کو بتاتا ہوں کہ اگر والدین اچھے ہیں، استاد اچھے ہیں، تو بچہ چھوٹا ہے، کمزور، کتنا اچھا بن جاتا ہے. اس کی مثال سنیے. بچوں یہ لائٹ چل رہی ہے، اس کا موجود کون ہے؟ نام بتاؤ گے؟ یہ لائٹ بلب کا انوینٹر، اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ بتائیے کوئی. بتاؤ، پڑھتے ہو سائنس آپ لوگ؟ ہاں بتاؤ کون ہے؟ ہاں، تھامس الوا ایڈیسن. تھامس الوا ایڈیسن ہے، اس نے بلب کا ایجاد کیا ہے. اس کے بارے میں کہانی سناتا ہوں، سن لیجئے. اگر اس کہانی کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا کہ میرا مسئلہ بات پہنچ گئی آپ لوگوں کو. تھامس الوا ایڈیسن چھوٹا سا بچہ تھا، امریکہ میں پڑھ رہا تھا، اسکول میں جاتا تھا، شرارت بہت کرتا تھا. اسکول سے کچھ نہیں پڑھنے میں دل رہتا، ادھر ادھر کرتا تھا. اسکول سے اس کے ٹیچر، اس کے ابو نہیں تھے، صرف ماں تھی. ابو نہیں تھے، ماں تھی، صرف ماں تھی. ٹیچر نے خط لکھا کہ آپ کا بچہ ہمارے اسکول میں وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، اور کہا جا کر کے لفافہ بند اپنی ماں کو دے. اس کو دینا اپنی ماں کو، کوئی اور نہیں پڑھے گا، اپنی ماں کے ہاتھ میں دینا، وہی پڑھیں گی، خبردار تم کھولنا نہیں. چنانچہ تھامس الوا ایڈیسن اپنی ماں کو لے کے آ کے خط دیا. خط اس کی ماں نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ماں کی اکلوتا بیٹا تھا. اس کے بعد تھامس الوا ایڈیسن وہاں بیٹھا ہوا ہے، 8-10 سال کا بچہ تھا. کہا امی رو کی نہیں؟ کہتے ہیں رو نہیں رہی ہوں. تمہارے کیا لکھا امی خط میں؟ کہا کہ تمہارے ٹیچر نے لکھا ہے کہ میرا یہ بچہ، آپ کا بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت ذہین ہے. ہمارا اسکول چھوٹا ہے، یہاں کمزور بچے ہیں، ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. اس کو اونچے درجے میں پڑھائیے اور اپنے پاس پڑھائیے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی تعلیم دینے سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ یہاں پر اتنے اچھے بچے نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ سکو، وہ تم بہت زیادہ تیز ہو. یہ ماں نے پڑھ کے سنایا. تھامس الوا ایڈیسن اپنا پڑھا اور ہاتھ مطالعہ کیا، یہاں وہاں کرتا رہا. اور اس کے بعد اس نے بلب کا ایجاد، جو لائٹ ہے، یہ لائٹ اسی کی ایجاد. اس نے کہا ماں مر گئی، بہت بڑا دنیا، 20ویں صدی کا سب سے نامور شخص تھامس الوا ایڈیسن ہے. یہ روشنی، یہ خلق میں جو ہم بیٹھ کے یہاں جلسے کر رہے ہیں، اسی کی ایجاد ہے، اسی بچے کی. اس کے بعد ماں مر گئی. کئی سالوں کے بعد اپنے ماں کا بکسا کھولا، صندوق کھولا، صندوق میں وہ لیٹر ملا، لیٹر اسے رکھا ہوا تھا. کھول کے پڑھا، اس میں لکھا تھا یہ تمہارا بیٹا بہت ہی غبی ہے، بے وقوف ہے، بدماش ہے، بے عقل ہے، بالکل بدھو ہے، کچھ نہیں جانتا ہے. آج کے تاریخ سے ہمارے اسکول میں بھیجنا نہیں. آج کے تعلق سے اس کا اخراج کیا جاتا ہے. میں اس بچے کو نکالتا ہوں، کبھی لانا نہیں، تمہارا بچہ ہے ہمارے اسکول کے لائق نہیں. تھامس الوا ایڈیسن نے پڑھا، رونے لگا. اس نے کہا
میری ماں کے ایک جملے نے مجھ کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا انورٹر، سب سے بڑا موجود بنا دیا۔ یہ ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جو لوگ ابو ہیں، امی ہیں، یہ اس کردار کو دیکھو کہ ایک تو سے تو فیل ہو جاتا ہے اور ایک کتنا بڑا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیث کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہمیشہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور جتنے بھی بشروا ولا تنفروا، کہ ہمیشہ بشارت والے جملے کہو، شاباش بیٹا، بہت اچھا بیٹا، انشاءاللہ اور اچھا کرو گے۔ ہمارے ہم دوسری پوزیشن دیکھا مانا سو، دوسری پوزیشن کیوں لایا، پہلی کیوں لایا، غلط بات، پہلے فرسٹ ڈویژن کیوں لایا، سیکنڈ ڈویژن کیوں لایا وغیرہ معاملے ہوتے ہیں، غلط بات۔ آپ شاباش، آپ نے کہا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کی بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے، شاباش شاباش، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، 100-200 روپے بھی دے دیجیے۔ اور اگر آپ نفرت دلاؤ گے، ڈانٹو گے، ڈانٹو گے، نالائق، کمینے، بدماش، شیطان، جاہل، گوار، ان پڑھ، اس طرح کے خطاب دے دو گے، وہ بچہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا دل کتنا مضبوط ہے کہ 12 سال کا، 13 سال کا، 4 سال کا، 8 سال کا، 15 سال کا ٹوٹ جائے گا، چھوڑ دے گا، بکھر جائے گا۔ کون اس کو بچانے والا؟ اس میں مجرم ہم اور آپ ہیں، چاہے انجانے چاہے نہ انجانے، ہم اپنے بچوں کا دل توڑتے ہیں، ان کو کبھی شاباش نہیں کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک تھے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں۔ وہ آئے حضرت حفصہ کے پاس، حضرت حفصہ نے پوچھا تعلیم ہونے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم الرجل عبداللہ لو صلى لیلا، کہ عبداللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے پیارے آدمی ہو جاتے ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے عبداللہ، لو یقوم من اللیل، اگر راتوں میں قیام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد ما ترکت قیام اللیل قط، اس جملے کے بعد میں نے قیام اللیل کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، تہجد پڑھا۔ دیکھیے انداز دیکھیے، آپ نے نہیں کہا کہ عبداللہ خرابان نہیں ہے، قیام اللیل نہیں کرتا، آپ نے کہا نعم الرجل عبداللہ، کہ عبداللہ کتنے بہترین آدمی ہے، کتنے اچھے آدمی ہے، لا یقوم من اللیل، اگر راتوں میں قیام کر لیتے، انہیں رات میں قیام اللیل نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہے تربیت کا انداز، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس طریقوں کا اپناؤ میرے دوستوں اور بھائیوں۔ دیکھو پیسے کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت میں اگر کامیاب ہو گئے تو آپ جان لیجیے کہ ایک 50 لاکھ جو بیلنس رکھ کے جاتے ہو یا 50 بیگھہ زمین خرید کے جاتے ہو، اس سے لاکھ گنا اچھا ہے کہ آپ کا بیٹا کامیاب کامیاب ہو جائے، دنیا میدان میں، دینی میدان میں کامیاب کامیاب ہو جائے، اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ اس 50 کے بدلے 100 بھی خرید لے گا اور جلد ہی خرید لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے صرف اور صرف یہی گزارش ہے، اس مدرسے کو اللہ کا انعام سمجھو، اس مدرسے کا تعاون جس قدر ہو سکے کرو، بلکہ جتنے بھی دینی مدارس مکاتب ہیں ان کا کرو۔ کیوں؟ اس سے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ حدیث سن لیجیے بس ایک لائن کی۔ دو بھائی تھے، سنو ترمذی کے بعد، دو بھائی تھے، ایک بھائی کماتا تھا، دوسرا بھائی کماتا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں رہتا تھا۔ تو اس بھائی جو کماتا تھا اس نے وہ آیا شکایت کر کہ میرا یہ فلاں بھائی یہ کماتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، آپ کے درس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھا تھا۔ تو آپ نے کہا لعلک ترزق بہ، اللہ تبارک تعالیٰ جو تمہاری کمائی میں برکت دے رہا، روزانہ تم کما رہے ہو، اس بندے کی وجہ سے جو بچہ دینی تعلیم میرے پاس حاصل کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سیکھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، اس کی برکت کس ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مدرسوں میں جو طلباء طالبات پڑھتی ہیں، اگر آپ ان پہ خرچ کرتے ہو، یہ حدیث یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، تو یہ بچوں کو جو آپ پڑھاتے ہیں یہ آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ ہوں گے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی، یہ اس خزانے سے بہتر ہے جو پیسوں کے شکل میں، کھیت کھلیان کی شکل میں آپ رکھے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
سچا اور پکا مومن بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے، ہمارے بچوں کو نیک صالحہ بنائے۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قرض ادا کرنا کا کوئی وسیلہ کر دے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔